الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. اس آیت کے پہلے حصے کے بارے میں آج میں کچھ کہوں گا. رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے یوں ہی مقرر نہیں کر دیے گئے، بلکہ اس مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا اس کا نزول ہونا شروع ہوا. اور احادیث میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہوتا تھا رمضان میں اس کی دہرائی کرواتے تھے. بس اس مہینے کی اہمیت اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی آخری اور کامل شریعت اس مہینے میں نازل ہوئی. بس اللہ تعالیٰ نے یا اس کا نزول شروع ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روزوں کا حکم دیا تو اس سے پہلی آیت میں جو حکم ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری دی. اس کی بعد کی آیات جو ہیں اس میں پھر بعض اور احکام جو ہیں رمضان سے متعلق وہ دیے. تو اس سے یہ واضح فرما دیا
کہ روزے رکھنا اور عبادت کرنا صرف یہی چیز نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں قرآن کریم کی طرف تمہاری توجہ بھی ہونی چاہیے، اس کے پڑھنے کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے،